बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की फ़ाइनल कॉल, तख्त या तख्ता, मामलात खासे संगीन हो गए हैं। हुकूमत ने भी फ़ाइनल तैयारी कर ली मुकाबला करने के लिए। अब क्या होने वाला है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। चीन ने सिक्योरिटी के लिए अपनी फ़ौजी खिदमात पेश कर दी। ये क्या मसला है? नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की लंदन मुलाकात, वहाँ क्या कुछ हो रहा है? और इमरान खान कहते हैं बोगस हुकूमत, बोगस जमहूरियत, बोगस सदर, बोगस वज़ीर आज़म, लेकिन असम्बलियों में ख़ुद भी मौजूद हैं, मतलब पार्टी के लोग वहाँ मौजूद। तो अब फाइनल कॉल में आखिर होगा क्या? और ये भी उन्होंने एक इंकशाफ किया कि पीटीआई के 3 अहम ज़ेर हिरासत लोगों ने ख़ुदकशी करने की कोशिश की। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, फ़ाइनल कॉल खाने आज़म की तरफ से, और तख्त या तख्ता, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था कि उन्होंने कहा है मारो या मर जाओ के जज्बे से निकलना है। तमाम लोग कफन बांध के निकलें और घर से अपना सामान ले के निकलें, यानी बिस्तर, कफन, बाकी तमाम चीज़ें के, और घर बता के जाएं कि हमारी वापसी का इंतज़ार नहीं करना, हम हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे। उन्हें 3 मुतालबे किए हैं कि 3 मुतालबे जब तक माने नहीं जाएंगे, जब तक इस्लामाबाद से वापसी नहीं होगी, और मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद ही होगा। तो अब इस्लामाबाद पहुंचने की अपील उन्हें कर दी है, कॉल दे दी है, और क़यादत को कह दिया कि तमाम टिकट होल्डर्स, मुंतखब अरकान, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सैनेट, सब लोग अपने अपने काफ़िलों के साथ पहुँचे, और KPK से रवायती अंदाज में गंडापुर साहब भी अपना काफ़िला लेके पहुँचे। लेकिन ये पैगाम किसके ज़रिए आया? आज अडियाला जेल में मुख्तलिफ़ वकला से मुलाकातें की उन्होंने, उनको जो कुछ भी बताया होगा उन्होंने अपनी हिकमत अमली, लेकिन असल बात जो थी वो बात की उन्होंने अपनी हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान से, और ये बात मीडिया के सामने आगे की। अलीमा खान ने पैगाम पहुँचाया कि 24 नवंबर आखिरी तारीख़ फ़ाइनल कॉल, और ख़ान ने कह दिया है कि इस वक्त जो मुल्क में जो हुकूमत है वो गैर जमहूरी है, जाली है, बोगस है, सदर बोगस, वज़ीर आज़म बोगस, तमाम लोग बोगस, मैंडेट चोरी का, लिहाजा हम इसे तस्लीम नहीं करते। तो उन्हें 3 मुतालबात रखे कि पहला मुतालबा ये कि तमाम सियासी कैदी बमए उनके जिन्हें पकड़ा गया है, जो ज़ेर हिरासत हैं, उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी बात कि 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते। तीसरी बात कि ये जो मामलात हैं, मैंडेट जो चोरी किया गया है, जो हमारा मुतालबा है, वो वापस किया जाए, और जब तक ये पूरे नहीं होंगे, जब तक इस्लामाबाद से वापसी नहीं होगी। लेकिन ये नहीं बताया उन्हें कि क़यादत कौन करेगा। उन्हें क़यादत जॉइंट क़यादत होगी, यानी सब लोग मिलकर, उनका एक खुफिया कमेटी भी बना दी है जो इन पर नज़र रखेगी, और कॉल ऑफ करने के लिए भी वही फ़ैसला करेगी और कोई और फ़ैसला नहीं करेगा। तो नाम तो नहीं उन्हें बताए, लेकिन नाम तो वही होंगे जो मौजूद हैं, शिबली फराज हों या गौहर खान हों या सलमान अकरम राजा हों या असद कैसर हों, गंडापुर हों। लेकिन जब इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये फ़ाइनल कॉल है, और फाइनल यही होता है कि आखिरी मार्कर आई, तो आखिरी मार्कर आई में तो सब कुछ होता है। तो नंबर 1 पहला मुकाबला जो होगा एहतजाजियों का, वो होगा स्मोग और ठंड से। अब क्या ठंड के चक्कर में कारकुन जो है वो बाकायदा ठंड प्रोग्राम कर देंगे, यानी फिरने निकलेंगे जैसे पहले नहीं निकले, या अब कि निकलेंगे और ठंड का मुकाबला करेंगे? और गरमाने के लिए वो अपनी लकड़ियाँ भी लेके आएंगे ताकि जला के आग रात गुजारी जा सके, कंबल और रज़ाइयाँ भी लेके आएंगे। ये तो है तैयारी। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी तैयारी कर ली कि दफ़ा 144 लगी हुई है, और कानून को जिसने हाथ में लिया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। फ़ौज भी आएगी, रेंजर भी आएगी, और पुलिस भी अपना काम दिखाएगी।
بلکہ کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، جو اسلام آباد سے خبریں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ آج رات سے ہی ہو سکتا ہے کچھ گرفتاریاں شروع ہو جائیں، یعنی کریک ڈاؤن شروع۔ حکومت نے اپنا لنگوٹ کس لیا اور پی ٹی آئی نے اپنی تیاری کر لی، آخری مارکا رہی، فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ مقصد صرف یہی ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ پاکستان میں انریسٹ ہے اور پاکستان کی حکومت جمہوری حکومت نہیں ہے، اس کے خلاف ایک بڑی تحریک چل رہی ہے۔ بڑی تحریک چلتی ہے یا نہیں چلتی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی انہوں نے تحریکیں چلائیں وہ نہیں چل سکیں۔ علامتی بھوک ہڑتال کی، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ لانگ مارچ کیا اور آگے دھرنا دینے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ کہ ظاہر ہے کہ قیادت نہیں ہے۔ اصل لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی پرستار ہیں، یہ فین کلب ہے اور عمران خان پر ہی قربان ہونا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے نام پر میرا خیال ہے کہ کوئی اپنی جان قربان نہیں کرے گا، کیونکہ موجودہ قیادت جو ہے وہ 2-3 دفعہ کال دے کے بھی آف ہو چکی ہے۔ یعنی گڈھا پور صاحب جس طرح پرسار طور پر غائب ہوتے رہے، اس پہ بھی اعتراض ہے۔ تحریک انصاف میں 2 دھڑے واضح ہو گئے ہیں، ایک اس فائنل کال کے لیے جو کہتا ہے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے اور خان کا ساتھ دینا اور خان کی رہائی ضروری ہے، اور دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے نہیں، بہت کچھ ہو گیا، ہم جس دن سے اقتدار سے باہر نکلے ہیں اس دن سے ہم احتجاجی سیاست کر رہے ہیں اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا، خان پر سختیاں ہوئیں، خان کو رعایت نہیں ملی، ریلیف کسی کو نہیں ملا، سہولت کسی کو نہیں ملی، تو پھر یہ کیوں کیا جائے؟ لہذا فہم و تفہیم کی جائے، پارلیمنٹ میں رہ کے سیاست کی جائے۔ 2 دھڑے واضح ہیں، اب دیکھیں کون سا دھڑا جیتتا ہے، کہ خان نے فائنل کال دے دی ہے۔ اب مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی بات ہے، خان حکومت کو بوگس کہتا ہے، پارلیمنٹ کو بوگس کہتا ہے، مینڈیٹ کو چوری کا کہتا ہے، اور صدر کو بوگس کہتا ہے، وزیر اعظم کو بوگس کہتا ہے، تو پھر اس پارلیمنٹ میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ اس وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگیں کیوں کرتے ہیں؟ اس صدر سے ملاقات کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عمران خان سے کوئی بات نہیں کرے گی، اس سے بات کرنے کی بات کیوں کرتا ہے خان؟ یہ ہے مخالفین کا۔ لیکن معاملات یہ ہے کہ اب جو ہے فائنل کال ہو گئی، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اتوار کا دن ہوگا اور پھر وہ چلے گی کتنی، اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ اختتام کب ہوگا، کیوں ہوگا، ان کا جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے۔ مطالبات سیدھے نمبر 1 چوری کا مینڈیٹ واپس، ناممکن، موجودہ حالات میں ناممکن۔ 26ویں ترمیم واپس، موجودہ حالات میں ناممکن۔ پھر تمام قیدی بمبئی خان سمیت رہائی، موجودہ حالات میں ناممکن۔ تو اس ناممکنات میں پھر تخت یا تختہ کیسے ہوگا؟ حکومت اپنے تخت سے کام لیتے ہوئے آنے والے احتجاجیوں کا تختہ کر دے گی، یا آنے والے احتجاجی اپنی طاقت سے اور لوگوں کی یعنی بڑی شرکت سے حکومت کا تختہ کر دیں گے۔ آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن شیر افضل مروت کہتے ہیں صرف 3 لاکھ آدمی چاہیے۔ یہی بات سلمان اکرم راجہ بھی کہہ چکے ہیں، وقاص اکرم شیخ بھی کہہ چکے ہیں، لیکن کیا اس موسمی حالات میں کیا 3 لاکھ آدمی اکٹھا ہو سکے گا؟ کیا پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد پہنچ سکیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی فیصلہ حتمی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کل، لیکن فی الحال جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں نہیں۔ آئینی عدالت بھی کل سے بیٹھنے لگی، اس میں بھی فیصلے ہوں گے۔ پرانے کیسوں کو پہلے دیکھا جائے گا، نئے کیسوں کو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ان کیسز کی جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے 14 اور 15 کے لیے، اس میں منصور علی شاہ کا بھی کیس ہے، اس میں قاضی فائز صاحب کا بھی کیس ہے، اور اس میں زیادہ کیس ماحولیات کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیسے یہ آئینی عدالت کام کرتی ہے، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، یہ بھی 2 دن میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن پھر لوگوں کا تقاضا ہے کہ آئینی عدالت اگر کام کرنے لگی ہے تو اس کی پہلی ترجیح جو تھی وہ مخصوص نشستیں کیوں نہیں تھیں؟ اس کو نہیں سنا جائے گا ان 2 دنوں میں، اس کی باری شاید اگلے ہفتے آئے گی، کیونکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے کیسز ہیں وہ پہلے دیکھے جائیں گے، اور 1993 کے کیسز سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم بار ہو گئی ہیں، جس کی اب ضرورت نہیں۔ جیسے قاضی صاحب کا تھا
کہ ان کی تو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تعیناتی جو تھی وہی غلط ہوئی تھی، تو اب اس کا کیا؟ اب تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن کے بھی ریٹائر ہو گئے۔ اسی طرح اور 2-3 معاملات ہیں، تو وہ معاملات ختم ہو گئے تو وہ تو شاید چیزیں ختم ہو جائیں گی، ڈسپوز آف کر دی جائیں گی۔ لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ 26ویں ترمیم پر آئینی بینچ کیا فیصلہ کرتی ہے، یا مخصوص نشستوں پر کیا فیصلہ کرتی ہے، یا ان کے فیصلہ آنے سے پہلے یا اس احتجاج سے پہلے الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اور باقی جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے جو ابھی تک وہاں چل رہے ہیں اس کے معاملات سے، کیا تحریک انصاف 24 نومبر تک ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت بھی رہ سکے گی یا نہیں، اس کا بھی خطرہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کوئی اور بڑا فیصلہ کر دے۔ لیکن ایک آدھ دن بہت اہم ہے، کیونکہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور حکومت اپنی حکمت عملی سے بھی کرے گی آگاہ، اور فوج بھی طلب کر سکتی ہے اور رینجرز بھی طلب کر سکتی ہے، لیکن اٹ کھڑکا تو لگے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔